انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں روس کی انٹری سامنے آ گئی۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے روس سے خطرناک جنگی طیارے خرید لیے۔ ایرانی ڈیفنس سسٹم مکمل تیار، اسرائیل کا بڑا حملے کا امکان، ایران کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے ایران نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کے لیے روس سے جدید جنگی طیارے حاصل کیے ہیں۔ ایران کا دفاعی نظام پوری طرح تیار ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بڑے حملے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کیا یہ کشیدگی ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی؟ کیا روس کی مدد سے ایران اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسرائیل ایران کے حملوں کا سامنا کرنا پائے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کبھی معمول پر نہیں لائے۔ حالیہ حملے کے بعد جو ایران نے اسرائیل پر خطرناک بیلسٹک میزائل 1 اکتوبر کو برسائے تھے، اس کے بعد مزید دونوں کے درمیان شدت آ گئی ہے، ٹینشنز آ گئی ہیں۔ ایران نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کے خلاف عسکری گروہوں جیسے حزب اللہ اور حماس کو مدد فراہم کی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ حزب اللہ اور حماس کی ایران کی جانب سے مسلسل حمایت نے اسرائیل کو ہمیشہ محتاط رکھا ہے۔ ان تنظیموں کے ذریعے ایران نے اسرائیل کے خلاف پراکسی جنگ لڑی ہے۔ اس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک مستقل کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ جوہری معاہدے کے تحت ایران کو عالمی پابندیوں میں ریلیف ملا تھا، لیکن 2018 میں امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے ایٹمی تنصیبات پر اس وقت حملے کی تیاری میں ہے۔ اس کے علاوہ روس اور ایران کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے ہی مضبوط رہے ہیں، خاص طور پر شام کی جنگ کے دوران۔ شام میں دونوں ممالک نے بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے ایک ساتھ کام کیا۔ اب ایران نے روس سے جدید جنگی طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان خرید لیا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف اپنی فضائی طاقت کو بڑھایا جا سکے۔ ایران نے روس سے جو جدید جنگی طیارے حاصل کیے ہیں وہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ روسی ٹیکنالوجی ایران کی فوجی طاقت میں بڑا اضافہ کرے گی، جس سے اسرائیل کے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ایران کو مدد ملے گی۔ ان طیاروں میں جدید میزائل سسٹم، الیکٹرانک جنگی آلات اور دیگر ہائی ٹیک فیچر شامل ہیں جو اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایران نے روس سے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی حاصل کر لیے ہیں، جنہیں اسرائیل کے فضائی حملوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سسٹمز ایران کی فضائی حدود کو مزید مضبوط بنا دیں گے اور اسرائیل کی ایران کی ایئر سپیس میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ایران نے اپنے فضائی حدود کو محفوظ بنانے کے لیے کئی نئے دفاعی سسٹم نصب کیے ہیں۔ ان سسٹمز میں روس نے حاصل کردہ جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے، جو دنیا کا ایک خطرناک ترین میزائل ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے۔ ایران نے اپنے فضائی حدود کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور کسی بھی اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے پاس ایک وسیع پیمانے پر میزائل پروگرام موجود ہے جو اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس بالخصوص شہاب اور قیام میزائل ہیں جو دور دراز اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے یہ میزائل اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں اور یہ تنازع بڑھا تو ایران ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے۔
ایران نے نہ صرف اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا بلکہ اپنی پراکسی جنگ کی حکمت عملی کو بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ حزب اللہ، حماس اور دیگر مسلح گروہ ایران کے زیر اثر ہیں اور ان تنظیموں کے ذریعے ایران اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان گروہوں کے جنگجو اسرائیل کے خلاف زمینی اور میزائل حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو ایران کی فوجی تیاریوں پر شدید تشویش ہے۔ اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ اگر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا تو اس سے ہرگز نہیں کریں گے۔ ایران کی حالیہ فوجی نقل و حرکت اور روسی مدد حاصل کرنے پر اسرائیل نے اپنی فوج کو مکمل طور پر تیار رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانا، ایرانی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ترین F-35 جنگی طیارے ہیں جو ایران کی فضائی حدود میں گھس کر بڑے پیمانے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے خلاف پیشگی حملے کی پالیسی اپنائی ہے اور اگر اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے تو وہ بغیر تغیر کے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ اور یورپ ایران کے خلاف ایک ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے عالمی پابندیوں کے باوجود اپنی جوہری پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل اور عالمی طاقتوں کو یقین ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل پر شدید قسم کے تابڑ توڑ کارروائیاں کیا جائیں اور ایسی خطرناک حملے کیے جائیں کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل اہداف پر حملہ نہیں کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے بتایا ہے کہ حملے کا ہدف اور نشانہ ایرانی فوج کو بنایا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے اسرائیل منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے میں معاملے سے واقف 2 اہلکاروں کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق اسرائیل کا ہدف ایران کی جوہری یا تیل تنصیبات نہیں ہوں گی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کے حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کے جوہری مقامات پر اسرائیلی حملے کی حمایت تاہم نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا تھا۔ 400 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب 400 بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے تھے۔